لائق صد احترام سٹیج پر موجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ثنا خان حضرات اور پنڈال میں موجود میری جان سے عزیز میرے بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، بچوں، پردہ دار ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس رب پاک نے ہم سب کو یہاں بیٹھ کے اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، بزم میلاد مصطفیٰ کے نوجوان حضرات جنہوں نے یہ پروقار تقریب سجائی اور یہ محفل منعقد کی، اللہ پاک سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس بھائی نے بھی جس انداز میں بھی جتنا بھی اس میں حصہ لیا، اللہ پاک سب کی کاوش کو قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ پاک کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ پاک کا اتنا کرم ہے، حضور کا امتی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور کا امتی ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت یقیناً مقدر سے ملی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب تورات عطا کی تو تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ نیکی ایک کرے گی اور اس کا اجر 700 سے بھی زیادہ عطا فرمایا جائے گا، 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرمایا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے بھی اس امت میں پیدا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے، تو میرا رسول ہے۔ عرض کی مولا یہ امت مجھے عطا فرما۔ فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضور کی امت کے فضائل پڑھتے رہے اور یہ عرض کرتے رہے مولا یہ امت مجھے عطا فرما۔ فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ آخر میں موسیٰ پاک نے عرض کی مولا پھر مجھے بھی اس امت میں شامل فرما دے، مجھے بھی اس امت میں شامل فرما۔ حضور کا امتی ہونا اور یہ یقیناً میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے کان میں آج کسی نے اذان دی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تجھے مبارک ہو تو محمد عربی کا غلام پیدا ہوا ہے۔ حضور کی امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ساری زندگی اگر اس پر شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے لوگوں نے تو حضور کا انتظار کیا ہے، لوگوں نے تو حضور کا زمانہ پانے کے لیے انتظار کیا ہے۔ نستورہ راہب نے جب پڑھا کہ آقا علیہ السلام دنیا میں آنے والے ہیں اور وہ مکہ سے ایک دفعہ شام کی طرف آئیں گے، اس راستے پہ آئیں گے، نستورہ راہب نے اسی راستے پہ ڈیرے لگا لیے، اسی راستے میں اس نے اپنی کلیسا بنائی، اپنے جو علم تھا اس کے پاس لوگوں کو اسی راستے میں بیٹھ کے سکھاتا، علم بھی سکھاتا، عبادت بھی کرتا، اور اپنے عبادت خانے میں چھت پہ بیٹھ کے، عبادت خانے کی چھت پہ بیٹھ کے وہ حضور کا انتظار کرتا رہتا۔ نستورہ راہب کا یہ معمول تھا، صبح کے بعد اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے بعد نستورہ راہب اپنے جو عبادت خانہ تھا اس کی چھت پہ بیٹھتا، مکہ کی طرف منہ کر کے دیکھتا رہتا، گویا کہ انتظار بھی کرتا رہتا اور یہ کہتا رہتا نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن۔ مکہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، حضور کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ ادھر حضور کی عمر جب 13 سال کی ہوئی نا تو ایک قافلہ مکہ سے تجارت کے لیے شام جانے لگا۔ اس قافلے میں حضور کے چچا
حضرت ابو طالب بھی تھے. حضور نے عرض کی چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تاکہ راستے میں اور وہاں جا کے آپ کی مدد کروں. تو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے چلے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے میں جب چلے, جب وہ قافلہ نستورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب پہنچا, غور کیجئے, جب اس راہب کی عبادت گاہ کے قریب پہنچا تو نستورہ راہب نے جب دیکھا کہ آج تو فضاؤں کے رنگ ہی الگ ہیں, آج تو موسم ہی الگ ہے. شاہ نصیر الدین فرماتے ہیں نا کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تو آج راستے بڑے عجیب و غریب تھے, ہر طرف رونق تھی. تو وہ راہب جو ہے وہ نیچے اترا. شاگردوں نے کہا استاد جی آج تو آپ خلاف معمول جلدی نیچے اتر آئے, آپ تو شام کو نیچے اترتے تھے, آج تو آپ دوپہر کو اتر آئے نیچے. نستورہ راہب نے کہا بات یہ ہے میں اس لیے نیچے اترا, مدت سے جس ہستی کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا آج وہ ہستی آ گئی. آج لگتا ہے میری مراد پوری ہو گئی. جلدی کرو, صفائی کرو, پانی لگاؤ, جلدی کرو, چھڑکاؤ کرو, میرا محبوب آج آ رہا ہے. جب وہ قافلہ اس عبادت خانے کے قریب گزرا, قریب پہنچا تو وہ جو راہب تھا قافلے کے سامنے آیا, قافلے کو روکا. قافلے والے رکو, دوپہر کا ٹائم ہے, تپتی دھوپ ہے, تھوڑا سا آرام کر لو. قافلے والوں نے کہا کہ ہم تو بڑے عرصے سے یہاں سے گزرتے ہیں, اس نے کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی سلام ہی نہیں کیا, آج بڑا مہربان ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے, راز کیا ہے. قافلے والے رک گئے اور سارے آئے. اس کی عبادت گاہ کے قریب ایک بہت بڑا درخت تھا, سایہ دار درخت. تو سارے لوگ وہاں آ کے نا اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے. حضور ابھی بچپن ہے, 13 سال کی عمر ہے, آپ ایک طرف دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے. سارا قافلہ سائے میں بیٹھ گیا, حضور ایک طرف دھوپ میں بیٹھ گئے. علماء نے لکھا جب حضور دھوپ میں بیٹھے نا تو درخت نے جھک کے حضور کی طرف سایہ کر دیا. درخت نے جھک کے حضور کی طرف سایہ کر دیا. بہرحال قافلے والے جب بیٹھ گئے, نستورہ راہب جلدی سے بھاگا اندر گیا, اس نے کھانا وغیرہ لگایا. کھانا لگانے کے بعد قافلے والوں کو کہا کھانا کھا لو. قافلے والے آئے, کھانے پہ بیٹھے. اس راہب نے دیکھا سارے آ گئے, جس کے لیے میں نے یہ بزم سجائی ہے وہ تو آئے نہیں. سارے چلے گئے, حضور باہر ہی بیٹھے, سارے چلے گئے. تو اس راہب نے کہا سارے آ گئے, انہوں نے عرض کی جی سارے آ گئے. پھر اس نے پوچھا سارے آ گئے, کہا جی سارے آ گئے. اس نے کہا نہیں کوئی رہ گیا ہے. تو قافلے والوں نے کہا ہم سارے آ گئے, کہ بچہ ہے بس وہ باہر سامان کے قریب بیٹھا ہے. تو اس راہب نے کہا بڑے عجیب بندے ہو, باراتی آ گئے اور دولہے کو وہیں بٹھا کے آ گئے. سارے آ گئے, دولہے کو وہیں بٹھائے. ارے پہلے بھی تو تم گزرتے تھے, ہم نے کبھی تمہاری بات پوچھی تھی. آج ہی جو تمہاری عزتیں ہو رہی ہیں اسی کی عزت کی تو ہو رہی ہیں. تو حضور کو بلایا گیا اور حضور جب آئے تو اس راہب نے موقع پا کے حضور سے گفتگو کی اور کہا کہ میں فلاں ہوں, میں بڑے عرصے سے یہاں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں, اگر آپ اجازت دیں, میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ چوم لوں. حضور نے اجازت دی, اس نے مہر نبوت چومی اور اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ قوم آپ کو جھٹلائے گی, جب یہ قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی, کاش کہ میں اس وقت ہوتا, آپ کی مدد کرتا, آپ پر اپنی جان قربان کرتا. نستورہ راہب نے باہر آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا یا ایھا الناس ھذا سید العالمین ھذا امام المرسلین. اے لوگو جسے تم عام بچہ سمجھ رہے ہو, سارے جہانوں کا سردار بھی یہی ہے, سارے رسولوں کا امام بھی یہی ہے. سارے جہانوں کا سردار بھی یہی ہے, سارے رسولوں کا امام بھی یہی ہے. تو حضور کی ذات تو وہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے لیے انتظار کیا ہے, انتظار میں زندگی گزار دی. حضور علیہ السلام کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیسے حضور کا انتظار کیا,
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارسی نسل تھے، ایران کے رہنے والے تھے، باپ مجوسی تھا، آگ پرست تھا، ان کے دل میں اللہ پاک نے ایمان کا دیا جلایا ہوا تھا. انہوں نے باپ کو چھوڑا، وہاں سے چلے ایک راہب کے پاس چلے گئے، اس کی بڑا ٹائم، اس کی بڑا عرصہ خدمت کی. جب وہ مرنے لگا اس نے کہا فلاں راہب کے پاس چلے جائیں، آپ کو حق مل جائے گا جس کی تلاش میں آپ ہیں. تو آپ اس راہب کے پاس چلے گئے، اس نے وہاں بھی آپ کافی عرصہ رہے، اس کی خدمت کی. جب وہ فوت ہونے لگا تو آپ نے کہا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ میں آپ کو جس کے سپرد کروں. آپ نے کہا میں نے تو حق کی تلاش کے لیے زندگی گزار دی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، 350 سال عمر ہے حضرت سلمان فارسی کی، 350 سال. تو اب میں کیا کروں؟ تو اس راہب نے کہا آپ ایسا کریں، آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، آپ سیدھے مدینے میں چلے جائیں. جب وہ نبی وہاں پہنچے تو آپ ایسا کرنا، اس نبی کا کلمہ پڑھنا، آپ کو جس کی تلاش ہے وہ انہی کے پاس ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا مجھے نشانی بتا دو کہیں میں بھٹک نہ جاؤں. تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں. آخری نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی جس پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں سرشار ہو کے وہاں سے مدینے آئے. مدینے میں ایک یہودی نے آپ کو پکڑ کے غلام بنا لیا اور آگے بیچ دیا. آپ مدینے میں ایک یہودی کے غلام بن گئے، اس کا سارا دن کام کرتے ہیں. کہتے ہیں دل کہہ رہا تھا کہ سلمان دیکھتے غلام بن گیا، تو پھر خود ہی کہتے کوئی بات نہیں، غلام بنا ہو تو کس کی خاطر بنا، کس کی خاطر بنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں زندگی گزاری، عرصہ گزارا، حضور کا انتظار کیا. ایک دن ایسے لگا مدینے کی فضائیں معطر ہو گئی ہیں، ہر طرف خوشبو ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں. لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. ہر طرف خوشی ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا محمد رسول اللہ جو آخری نبی ہے وہ مدینے میں تشریف لے آئے ہیں، وہ مدینے میں تشریف لے آئے. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں دوڑ کے گیا، جا کے حضور کی زیارت کی. اب دل مچل رہا تھا کہ کلمہ پڑھ کے ایمان کا اعلان کر دوں، لیکن اپنے آپ کو روکا کہ سلمان پہلے وہ 3 نشانیاں دیکھ لے جو مجھے بتائی گئی ہیں کہ وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ میں کھجوریں لے آیا اور نیت کی کہ یہ میں صدقہ حضور کو پیش کروں گا، اور آئے اور کھجوریں پیش کی اور عرض کی یہ میں صدقہ آپ کو دیتا ہوں. حضور نے فرمایا میں نبی ہوں اور نبی صدقہ قبول نہیں کرتا ہے، میں صدقہ نہیں لیتا ہوں، واپس لے جاؤ. پہلی نشانی پوری ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر کھجوریں لائے اور آ کر عرض کی جی میں یہ ہدیہ آپ کو پیش کرتا ہوں، چلو ہدیہ تو قبول فرمائیں. حضور نے وہ قبول فرما لیا. دوسری نشانی پوری ہو گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہو گئی، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا جب تک تیسری نشانی پوری نہیں ہوگی ایمان کا اعلان نہیں کروں گا. اب تیسری نشانی تھی مہر نبوت کی زیارت. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اکثر میں تنہا بیٹھ کے روتا، پریشان ہوتا کہ میں نے اس حق کی خاطر بڑی زندگی گزاری ہے، لوگوں کی خدمتیں کی ہیں، غلامیاں کی ہیں، اب حق میرے پاس ہے لیکن میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ایسے ہی پریشان اپنے باغ میں، اپنے مالک کے باغ میں کام کر رہا تھا، میرا نصیب جاگا، حضور میرے پاس آئے، حضور میرے پاس آئے، میرا نصیب جاگا، حضور میرے پاس آئے، حضور میرے پاس آئے. توجہ میری طرف رکھیں، حضور میرے پاس آئے اور آ کر آپ نے آج جبے کی بجائے چادر پہنی ہوئی تھی، چادر لپیٹی ہوئی تھی، آپ نے وہ چادر اتاری. فَعَلْقَا إِلَيَّ، چادر میری طرف پھینک کے کہا اے سلمان فارسی آج جو تجھے کہا گیا تھا دیکھ لے، تجھے جو کہا گیا تھا دیکھ
دیکھ لے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے حضور کی مہر نبوت کی زیارت کی اور کلمے کا اعلان کر دیا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب میں بڑا خوش, اب چہرہ حشاش بشاش کہ جس حق کی خاطر میں نے کئی سو سال زندگی گزار دی, آج وہ حق مجھے مل گیا. حضرت سلمان فارسی خوش ہیں, حشاش بشاش ہیں. لوگوں نے پوچھا اے سلمان پہلے پریشان رہتے تھے, اداس رہتے تھے, اب حشاش بشاش و معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کیا جواب دیتے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ فضل رب اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. فضل رب اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. تو یاد رکھیں لوگوں نے حضور کے انتظار میں زندگیاں گزاری ہیں. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور قاری صاحب نے آ کے ہمارے کان میں اذان دی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تجھے مبارک ہو تو محمد عربی کا غلام پیدا ہوا. اور میرے آقا اللہ پاک نے آپ کو عظمت کیا دی, آپ کو شان کیا دی. دنیا میں بڑی بڑی عظمت والے لوگ ہیں, بڑی بڑی شان والے لوگ ہیں, لیکن ہر کسی کی عظمت اس کی ذات تک ہے. لیکن میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں, عظیم ہستی ہیں کہ آپ خود تو عظمت والے ہیں ہی. جو چیز آپ کے ساتھ جڑتی ہے اللہ اس کو بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے. جو چیز حضور کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے, نسبت جوڑتی ہے, اللہ پاک اس کو بھی عظمت عطا فرما دیتا ہے. جس چیز کا ماشاءاللہ یہ محفل بڑی عظمت والی ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ اس محفل کا تعلق میرے آقا سے ہے. جو چیز حضور کے ساتھ جڑتی ہے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے. جس طرح میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, ذرا غور کریں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ارشاد فرمایا کہ مجھے اس مکہ شہر کی قسم. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ مجھے اس مکہ شہر کی قسم. اب قسم جس چیز کی اٹھائی جاتی ہے نا وہ چیز پیاری اور عظمت والی ہوتی ہے. پیاری اور عظمت والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے, عام چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی. جو چیز پیاری ہوتی ہے, عظمت والی ہوتی ہے, اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے. اب اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شہر بڑا عظمت والا ہے. شہر مکہ بڑا عظمت والا ہے. لیکن وہ عظمت والا ہے کیوں؟ ہر چیز کی عظمت کی وجہ ہے نا. وہ شہر عظمت والا ہے کیوں؟ ذرا توجہ میری طرف رکھیں آپ. وہ شہر عظمت والا ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حاضرین محترم اللہ پاک نے اس کی عظمت کی وجہ بیان فرمائی. ذرا درود شریف پڑھ لیں. اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کھائی ہے. فرمایا لا اقسم بهذا البلد, مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. اب قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ عظمت والا ہے. لیکن یہ شہر عظمت والا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ اس شہر میں اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ شریف ہے, اس لیے عظمت والا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ اس میں صفا مروہ ہے اور بڑے بڑے مقدس مقامات ہیں, اس لیے عظمت والا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد, میں مکہ شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وانت حل بهذا البلد, کیونکہ اے محبوب تو جو اس شہر میں رہتا ہے. لا اقسم بهذا البلد, میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں. وانت حل بهذا البلد, کیونکہ اے محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے. ہل کا معنی ہوتا ہے ٹہل ٹہل کے ناز و انداز سے چلنا. تو اے محبوب تو اس شہر کی گلیوں میں ٹہل ٹہل کے ناز و انداز سے چلتا ہے. تیرا چلنا بھی پسند ہے اور تیری وجہ سے یہ شہر بھی پسند ہے. یہ شہر بھی پسند ہے. اب ذرا غور فرمائیں
علماء نے اس پر بڑی بحث کی ہے کہ دنیا کے شہروں میں سب سے افضل مکہ ہے یا مدینہ ہے. بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا بھی کون سا شہر افضل ہے. آپ فرماتے ہیں افضلیت حضور کی وجہ سے. حضور جب تک مکہ میں تھے شہر مکہ سب سے افضل تھا. حضور مدینے میں چلے گئے اب مدینہ سب سے افضل ہے. حضور مکہ میں تھے تو مکہ سب سے افضل، حضور مدینے میں چلے گئے تو اب مدینہ سب سے افضل ہے. مثلا ماشاءاللہ ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کس صف میں زیادہ ثواب ہے؟ پہلی صف، یعنی جو صف مصلی کے قریب ہے اس میں زیادہ ثواب ہے. مصلی مسجد کے اندر ہو تو پہلی صف کون سی بنے گی؟ جو اندر ہے. اور مصلی اگر سین میں رکھ دے مسجد کے تو اب پہلی صف کون سی بنے گی؟ سین والی. اب فضیلت کہاں چلی گئی؟ یعنی جہاں جہاں امام کا مصلی جائے گا فضیلت بھی وہاں وہاں جائے گی. یہ تو عام امام کی بات ہے نا، جو ہیں ہی نبیوں کے امام، جو ہیں سب نبیوں کے امام سید الانبیاء، تو ان کی کیا بات ہے؟ مکہ میں تھے تو مکہ سب سے افضل، مدینے میں گئے تو اللہ نے مدینے کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا. حضور مکہ میں تھے تو مکہ سب سے افضل، حضور جب مدینے چلے گئے تو مدینے کی مٹی کو بھی اللہ نے شفا والی بنا دیا. رومی رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے حکایت لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے، دیہات میں بہت دور گاؤں میں رہتے تھے. دیہات میں ان کو کوڑ کی بیماری لگ گئی، ان کو کوڑ کی بیماری لگ گئی اور اس بیماری کی وجہ سے ان کا پورا جسم گل گیا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، گل گیا جسم. بڑے بڑے طبیبوں حکیموں سے علاج کرایا لیکن وہ بیماری ٹھیک نہ ہو سکی. بلکہ طبیبوں حکیموں نے کہا ان کا بستر علیحدہ کر دو، کمرہ علیحدہ کر دو، کھانے پینے کے برتن علیحدہ کر دو، جس طرح آج کل کرونا میں آیا ہوا ہے کرنٹینہ. تو انہوں نے کہا اس کا سب کچھ علیحدہ کر دو، یہ کسی بھی وقت دنیا چھوڑ سکتا ہے. وہ صحابی اکیلے کمرے میں ہے، سوچ رہے ہیں، بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، منہ موڑ لیا، ہر کسی نے چھوڑ دیا، میں مرنے کے قریب ہوں. موت تو آنے والی ہے، کیوں نہ یار کے قدموں میں جا کے مروں، کیوں نہ محبوب کے قدموں میں جا کے مروں. موت تو آنے والی ہے، کیوں نہ حضور کے شہر میں جا کے مروں. یہ جب سوچا نا تو گھر بار چھوڑا، ہر چیز چھوڑی، چلے مدینے پہنچے. مسجد نبی میں پہنچے، سامنے حضرت عمر فاروق جلوہ گر ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور کو ملنا ہے. انہوں نے کہا حضور تو اس وقت حضرت عباس کے گھر ہے. کہا مجھے وہاں لے چلیں، میں بڑا بیمار ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے حضور کے پاس لے چلیں. حضرت عمر اس بیمار صحابی کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی خدمت میں جب آئے، اس صحابی نے جب حضور کو دیکھا آنکھوں سے آنسو ہیں، سلام کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. آنکھوں سے آنسو ہیں، حضور نے سلام کا جواب دیا، ارشاد فرمایا اے میرے صحابی بڑی تکلیف میں لگتے ہو، بڑی دور سے آئے ہو، ایسی اتنی تکلیف کیوں کی؟ یا رسول اللہ میں نے یہ تکلیف اس لیے کی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مسکینہ دا تیرے باج ٹھکانا نہیں، تیرا بوہا چھڈ کے منگتیاں جانا نہیں. مسکینہ مل کے کہہ دیں، مسکینہ دا تیرے باج ٹھکانا نہیں، تیرا بوہا چھڈ کے منگتیاں جانا نہیں، تیرا بوہا چھڈ کے منگتیاں جانا نہیں. اور آکے اپنے دکھیں سنائے، درد سنائے، یا رسول اللہ میں تو لا علاج مریض ہو گیا، میرے جسم میں کیڑے پڑ گئے. اتنے میں کھانا پیش کیا گیا، فرمایا آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. یا رسول اللہ جسم میں بدبو ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں. جب بار بار اس نے بیماری کا اظہار کیا نا تو دریائے رحمت جوش میں آیا، دریائے رحمت جوش میں آیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اب پہلے تجھے ٹھیک کریں گے پھر کھانا کھائیں گے، پہلے تجھے ٹھیک کریں گے پھر کھانا کھائیں گے. ایسے کرو اپنا کرتا اتار کے مدینے کی مٹی پہ لیٹو،
مدینے کی مٹی جسم پہ مارو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اب قرآن پاک میں ہے اسی بیماری والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ کوڑ کی بیماری والے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اکما اس کو کہتے ہیں، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اکما جو بیماری تھی اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھیرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن یہاں کمال دیکھیں، حضور نے ہاتھ نہیں پھیرا بلکہ فرمایا مدینے کی مٹی پہ لیٹ کے مٹی جسم پہ مارو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے یہ نہ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو بڑے بڑے طبیبوں حکیموں سے علاج کرایا ہے، میں تو لا علاج ہوں۔ انہوں نے یہ نہ کہا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینے کی مٹی پہ لیٹ کے مدینے کی مٹی اپنے جسم پہ مارو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس صحابی نے حضور کے حکم کے مطابق مدینے کی مٹی اپنے جسم پہ لگائی تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ شخص جس کو طبیبوں حکیموں نے لا علاج کر دیا تھا اور جو ابھی موت کا انتظار کر رہا تھا، ان کو کہا گیا کہ آپ مرنے کے قریب ہیں، اب جب مدینے شہر کی مٹی سے ان کو شفا ملی اور وہ ٹھیک ہوئے، مدینے کی گلیوں میں گھومے بھی ہوں گے، جھومے بھی ہوں گے، نعرے بھی لگائے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ مدینے دی مٹی سمجھو اے مٹی ہے خاک شفا اللہ اللہ، اے مٹی ہے خاک شفا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، ہے جنت بھی جیسے تو فدا اللہ۔ تو یاد رکھیں جو چیز بھی میرے آقا کے ساتھ جڑتی ہے نا، اللہ پاک اسے عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم بات یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہے جو دنیا سے گیا تو حضور کی غلامی میں گیا، کامیاب وہی ہے جو دنیا سے گیا حضور کی غلامی میں گیا، وہ کامیاب ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی حکمت بڑی بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے 3 آدمی بلائے، ذرا غور کرنا، اس نے 3 آدمی بلائے اور ان کو 3 تھیلے دیے، بھی جاؤ یہ سیبوں کے بھر کے آؤ، 3 تھیلے سیبوں کے بھر کے لے آؤ۔ اب وہ تینوں آدمی گئے، ایک نے سوچا بادشاہ ہے، اس نے کون سا سیب کھانے ہیں، تو جو کچرا وچرا آیا، جو چیز آئی، اس نے تھیلا بھرا۔ اس نے کہا یہ تھیلا دیکھے گا کتنا بھرا ہوا ہے، میں جلدی جلدی بھر لیتا ہوں اور پھول بھر لیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا بادشاہ اس نے کون سے سیب کھانے ہیں، اس نے کیڑے والے کچے گلے ہوئے جیسے سیب آئے اس نے بھی تھیلا بھر لیا۔ تیسرے شخص نے کہا میری خوش نصیبی کے بادشاہ نے آج مجھے کام کہا، لہذا میں قیمتی سیب لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے محنت کی، ٹائم لگایا، جو قیمتی سیب تھے، اچھے سیب تھے، وہ چن چن کے لے گیا، وہ چن چن کے لے گیا۔ اب بادشاہ کے پاس جب تینوں تھیلے بھر کے چلے گئے، بادشاہ نے کہا ایسے کرو ان تینوں کو قید کر دو، بند کر دو، اور یہ تھیلے ان کو دے دو، یہ تھیلے میں جو کچھ ہے وہ ان کی خوراک، یہ وہی کھائیں گے۔ 1 مہینہ کوئی نہ ان کو دیکھے گا نہ کچھ دے گا، تھیلوں میں جو کچھ ہے وہ ان کی خوراک ہے، وہی یہ کھائیں گے، بس ان کو بند کر دو۔ اب مجھے آپ بتائیں جس نے تھیلے میں بھرائی کچرا تھا وہ بیچارہ کیا کھاتا، وہ تو کچھ دنوں کے بعد ہی مر گیا، اور جس نے تھیلے میں گلے اور کچے اور گلے ہوئے کیڑے والے سیب بھرے تھے، اس کے سیب بھی کچھ دن چلے اور وہ بھی فوت ہو گیا، اور جس کے قیمتی اور اچھے سیب تھے وہ سیب بھی کھاتا رہا، پورا مہینہ صحیح رہا۔ تو یاد رکھیں اللہ پاک نے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، عمل کا تھیلا ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ عمل کا تھیلا دے دیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں شعور دیا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے حضور جیسا عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا۔ یاد رکھیں
دنیا میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، حضور جیسا کوئی نہیں آیا ہے، کوئی نہیں آیا ہے دنیا میں حضور کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں حضور کے بغیر گزارا ساری زندگی کوئی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو جائے گا؟ مسلمان کب ہوگا؟ جب کہے گا محمد رسول اللہ۔ دنیا میں حضور کے بغیر گزارا اور قبر میں بھی حضور کے بغیر گزارا، قبر میں بھی جب تک حضور کو نہیں پہچانے گا جان نہیں چھوٹے گی۔ اور یاد رکھیں بخاری شریف کے حدیث میں ہے حشر میں بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں ہے، حشر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جس کی طرف حضور اشارہ کریں گے، حضور اشارہ کریں گے۔ بلکہ بخاری شریف کے حدیث میں آتا ہے کہ آدھا دن، قیامت کا دن جو ہے نا 50,000 سال کے برابر ہے، آدھا دن ایویں گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا، حساب ہی شروع نہیں ہوگا، لوگ پریشان، سورج سوا نیزے پہ، محشر کی تپتی ہوئی گرمی، اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، لوگوں کا حساب نہیں شروع ہوگا، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب نبیوں سے یہی جواب ملے گا، اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ، میرا کام نہیں، کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ آخر لوگ حضور کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ آپ کرم کریں، حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہیں اور جاؤ، حضور فرمائیں گے آنا لہذا، ایسے کام کے لیے میں تو ہوں۔ اب حضور ذرا غور کریں، محشر کے میدان میں پوری انسانیت ہے، بڑی بڑی عبادتوں والے لوگ، ساری عبادتیں ایک طرف، اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، حضور جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ کا جلال، توجہ میری طرف، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیں، سل توتا، آپ مانگتے جائیں ہم دیتے جائیں گے، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کرتے جائیں ہم شفاعت قبول کرتے جائیں گے، اور حضور پھر شفاعت کا سلسلہ شروع فرمائیں گے۔ تو اس وقت مسلمان مومن جب حضور کا یہ مقام دیکھیں گے، حضور کی یہ شان دیکھیں گے، اس وقت مومن مسلمان جب حضور کی یہ عظمت دیکھیں گے تو یقیناً، کسی شاعر نے کیا کہا، یہ نعرہ لگائیں گے ایمان والے، محشر کے میدان میں جب حضور کی شان دیکھیں گے نا تو کیا ہوگا، یہ نعرہ لگائیں گے ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ نعرہ لگائیں ایمان والے، یہ نعرہ لگائیں ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان۔ تو حضور جیسا کوئی نہیں ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اتنا عظیم محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ عملوں کا تھیلا اللہ نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، دنیا میں بھیج دیا کہ اس تھیلے کو نیکیوں سے بھر لو، اس تھیلے کو حضور کی محبت سے بھر لو، اس تھیلے کو نماز، روزے، قرآن کی تلاوت اور حضور پر درود و سلام سے بھر لو، اور یہ تھیلا قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو 3 بندے تھے، ایک نے تھیلے میں کچرا بھرا تھا، ایک نے گندے سیب بھرے تھے، ایک نے اچھے سیب بھرے تھے، آپ کی مرضی کہ ان میں سے کون سا بننا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا، نوجوانوں نے یہ محفل سجائی، اللہ پاک آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ میں نے جو چند کلمات کہے ہیں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ یاد رکھیں حضور کی محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے، حضور کی اتباع کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ جو وقت ہے، آج یہ انگریز، یہ یہودی، یہ حضور کی بے ادبی کرتے ہیں، حضور کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجاؤ،
اپنے سروں پہ دستاریں امامے سجاؤ اور لباس ایسے پہنو، وہ حضور سے جلتے تھے، آج ان کو ہر گھر میں حضور کا غلام نظر آنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ جلیں۔ یاد رکھیں، مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا چہرہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کس کا چہرہ پسند ہے؟ حضور کا۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کس کا چہرہ ہے؟ جواب دیجئے، حضور کا۔ اور دنیا میں جو سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ ہے، اس پہ یہ تھی یا نہیں تھی؟ اس پہ یہ تھی یا نہیں تھی؟ اور مجھے یہ بتائیں حضور اللہ کے محبوب ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ایویں اللہ کے محبوب ہیں، یہ خوبیاں ہیں، خوبیاں ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں اگر کسی کی سب سے زیادہ خوبصورت عادتیں ہیں تو وہ حضور کی ہیں۔ چہرے پہ دستار باندھنا حضور کی عادت ہے، ایسا لباس پہننا حضور کی عادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا